वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम बात करेंगे रोल, नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया पे। अच्छा रोल भी है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा रोल भी है, हम सबको पता है, वी ऑल आर लर्निंग अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस। बट नेगेटिव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। क्या रीजंस है, किस तरह इफेक्ट कर रहा है हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ, कहाँ जा रही है व्हेन वी वॉच सच थिंग्स, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और हमारे पास पैनल में इस वक्त दो जैसे कहते हैं, एक रिसर्चर हैं और एक प्रोफेसर साहब हैं, दोनों मौजूद हैं। तो मैं बारी बारी दोनों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। पहले हमारे पास मौजूद हैं, इनका ताल्लुक जो है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज से है, रिसर्चर हैं शकील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा जी, सर के साथ हमारे पास एक प्रोफेसर साहब मौजूद हैं जो कि मैनेजमेंट ऑफ साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान। वालेकुम, कैसे हैं आप? I'm fine, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, अब हम लोग जो है पहले पोल का सवाल करेंगे। जी एग्जैक्टली, आपको पता है हमारे पोल का सवाल है कि गॉड फॉरबिड कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की आपस में नहीं बन रही होती है, सो व्हाट्स बेटर, अलहदगी या डिवोर्स? सर, अलहदगी या डिवोर्स एक ही बात नहीं है? नहीं बिल्कुल एक बात नहीं है। अच्छा, अलहदगी और डिवोर्स अभी बहुत छोटा सा ही ऑप्शन है दोनों में। नहीं तो, सर बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है दोनों के। अगर अलहदगी है तो कुछ अरसे के लिए रहेगी, इट्स लाइक टेम्पररी फेज, तो अलहदगी थोड़े दिनों के लिए बेहतर है। अच्छा जी, लेकिन डिवोर्स उस केस में बिल्कुल हो जाएगा जब वो लड़ते लड़ते अपने सहन से होते हुए सड़क पर आ जाएं और बच्चे भी तमाशा बना लें, वहाँ डिवोर्स बड़ी ज़रूरी है। ये तो है। अच्छा, मतलब फिर आपने ना लड़ाई को कैटेगराइज कर दिया है, तो कौन सी लड़ाई जो है वो अलहदगी तक रहनी चाहिए और ये सड़क पे आ जाने लड़ाई जो है? जी, असल में होता क्या है कि जब इब्लाग ख़त्म हो जाए, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए, तो फिर एक दूसरे को हर्ट करने लगते हैं मियाँ बीवी। तो फिर वो एक दूसरे को बता नहीं रहते हैं, समझा नहीं रहे होते हैं, तो अलहदगी में शायद वो महसूस करने लगें और वो फिर दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाएं। अच्छा, डिवोर्स उस वक्त हो जाती है जब उनकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए और एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने लगे, ताने देने लगे, बच्चे भी सफ़र होने लगे, तो फिर इससे बेहतर है कि वो दोनों परमानेंट अलग हो जाएं, डिवोर्स हो जाए उनकी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल वो मिले हैं ना, जिसमें लोगों ने कहा कि अगर बच्चे हैं तो इट्स बेटर कि आप अलहदा हो जाएं देन डिवोर्स, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं देन डिवोर्स इज बेटर, थिंग्स लाइक दिस, पीपल आर थिंकिंग दैट वे। ओपिनियन डिफरेंट करता है, ओपिनियन वेरी करता है। सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि एवरीबॉडी नीड्स अ ब्रेक। इफ़ वी आर गेट टायर्ड ऑफ ईच अदर, अगर हम ये समझते हैं कि हम एक दूसरे को देखने से आर्जी तौर पर बेजार हो गए, तो थोड़ी देर की मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा कि अलहदगी बेहतर है, लेकिन अल्टीमेटली वी शुड सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम डाइवोर्स। हमें अपने आप को चाहिए कि हम तलाक जैसे चीज़ से बचें। अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन इस्लाम, डाइवोर्स इज़ द मोस्ट हेटेड वर्ड एंड वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम कोशिश करें कि हम परमानेंट अलहदगी में ना जाए। सबसे बेहतर ये है कि टेक अ वेकेशन ऑफ अ मंथ एंड देन कम बैक and you'll surely miss your wife or she will miss her husband accordingly. So I second him in this. सर, थोड़ा सा वेरी नहीं करता मेल फीमेल वाइज ये चीज़? वाइफ तो चलें फिर भी ख़वातीन थोड़े इमोशनल टाइप होती हैं, तो वो फील कर देती हैं एंड दे वांट टू गो बैक, बट मेल की साइकोलॉजी कुछ होती है, वो फ़ौरन से अपने को डिटैच करके गेट्स इनटू अदर स्टफ और जी, इसके लिए मामला खत्म हो जाता है। ऐसा हम समझते हैं कि ऐसा है। देखिए, औरत अगर जज्बाती है तो बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसा लिया जाता है जैसे कोई बहुत बुरी बात है। मर्द भी जज्बाती होता है, लेकिन वो इजहार से कतराता है कि मुझे शायद कमज़ोर ना समझा जाए, और औरत अपने जज्बात के इजहार में बरमला इजहार नहीं लगाती। जी, तो दोनों अपनी जगह ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जेंडर इश्यूज ऐसे हैं पाकिस्तान में कि अगर अलहदगी हो जाए तो औरत को ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, मर्द को कम उठानी पड़ती। सैलाब में अलहदगी हो गई क्योंकि वो फ़र्ज़ कीजिए अलहदगी इस ज़रूरत में हुई कि शौहर का इंतकाल हो गया, अब बीवी के ज़िम्मे बच्चे भी आ गए, सैलाब में जो भी हुआ हमारे। अच्छा, बीवी मर गई और शौहर जिंदा है और बच्चे हैं, तो शौहर प्रेफर करता है एक और औरत को ले आए ताकि बच्चों को संभाल सके। तो दोनों के सोचने में फ़र्क बहुत है। जी, अब ये नहीं है कि एक परमानेंट ब्लेम दे दिया जाए मर्द को कि मर्द तो ऐसा ही है,
مرد تو ہر جائی ہی ہے، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشچن ہمارے ٹاپک سے آج کے بھی بہت ریلیٹڈ ہے کافی حد کہ ایسا امپوزر بہت ساری ڈیولپمنٹ ایک ہو گئی ہے اور پیپل ہیو کنسیوڈ کہ مرد نارملی ایک ایسا ہے کہ اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے چینج کرتے ہوئے اپنی لائف پارٹنر کو، اینڈ ہی کین آپٹ فار این ادر ون وداؤٹ ایون ہیزیٹیٹنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر دونوں طرف مرد کا سائیکولوجیکل بیہیویئر بالکل عورت کے سائیکولوجیکل بیہیویئر کی طرح ہی ہوتا ہے، ایکسیپٹ اس کے کہ وہ بس ایک یہ چیز چاہتا ہے کہ اسے ریئلائز کیا جائے، وہ خود سے نہ کہے، وہ جتانا پسند نہیں کرتا یا بتانا اظہار پسند نہیں کرتا. میں نے بالکل سیکنڈ کروں گا اس بارے میں. لیکن اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا شاید علیحدگی کو عورت فیل کرے گی اتنا ہی شاید مرد بھی فیل کرے گا. اینڈ اٹ میٹرز، انڈیڈ اٹ میٹرز، چونکہ شادی کے بعد ایک دوسرے کی ضرورت بن جاتے ہیں افراد، اور مرد کو تو زیادہ ہی ضرورت، ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے وائف پہ اپنی. اینڈ آئی تھنک کہ مرد زیادہ مس کرے گا اپنی وائف کو علیحدگی کے بعد اگر سیپریشن میں دونوں رہنا شروع کریں گے. مجھے لگ رہا ہے بڑے اچھے ہسبینڈ ہیں. ویل آئی ایم اسکیئرڈ آف مائی وائف، ایوری شوڈ بی. یہ میں جہاں میں نے اچھا ورڈ بولا یہ سر نے فوراً سے اپنی مجبوری بتا دی دیٹ از اسکیئرڈ آف ہز وائف. ہاں وہ کہتے ہیں جی کہ ہر شریف شوہر اپنے بیوی سے ڈرتا ہے، شریف نہیں ڈرتا جی. شریف نے کیا ایسا کیا کہ ڈرنا ہے؟ وہ جو بدماش ہے وہ ڈرتا ہے. ویری نائس، ویری نائس، کیا بات بولی ہے سر نے. اچھا جی ویورز، ہمارے پاس جو ہے نا نیگیٹو رول آف میڈیا پہ ایک پیکج ہے، پہلے ہم وہ چل کے دیکھتے ہیں اور پھر ہم نا اس پہ بات کرتے ہیں. تو ویورز چلتے ہیں پیکج دیکھیں اور پھر واپس آئیں. ذرائع ابلاغ کی اہمیت اور اثر انگیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون تصور کیا جاتا ہے اور عوامی رائے عامہ کی تشکیل دینے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے. ظاہر ہے آج جمہوریت کا بول بالا ہے جس میں عوامی رائے کو اولین ترجیح حاصل ہے. آج دنیا بھر میں میڈیا کی موجودہ حیثیت کسی ایٹم بم سے کم نہیں، بلکہ شاید ایٹم بم کے اثرات اور خطرناکی سے کہیں زیادہ میڈیا طاقتور ہے. آج دنیا بھر میں معلومات کی برق رفتاری کے باعث سیاسی، معاشی، سماجی اور حتیٰ کہ جنگ کے فیصلے بھی میڈیا کو دیکھنے کے بعد ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میڈیا کے نقصانات بھی نمایاں ہیں. آج دنیا بھر میں میڈیا کے ذریعے حریف ممالک ایک دوسرے کے خلاف شرانگیزی اور پروپیگنڈے کی مہم چلا رہے ہیں، جس کے باعث معیشت اور اقتصادی نقصان بڑھ رہا ہے. جی ویسے بھی آپ نے میڈیا کی طاقت کے بارے میں ایک پیکج دیکھا، اور یہی طاقت جو ہے جب نیگیٹو سائٹ پہ چلی جائے تو بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے پورے معاشرے کے لیے. تو سب سے پہلے ہم سر سے پوچھیں گے، سر میڈیا آپ پتہ ہے بہت سارے میڈیمز ہیں میڈیا کے، ٹھیک ہے، یہ ہماری لائف میں کس کس طرح ہمیں افیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں مختصر میں آپ سے عرض کروں جی، جب میڈیا کی بات کرتے ہیں، بتا سکتے ہیں مختصراً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سبھی بیٹھے ہیں. میڈیا کا جو رول ہے اس کے اندر پرنٹ میڈیم بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے. اچھا اکثر ہمارے ذہن میں میڈیا فوراً ٹیلی ویژن آتا ہے، چینلز آتے ہیں. تو جہاں تک پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے، ہمارے یہاں جو ریڈرز ہیں وہ بہت کم ہیں. تو وہ اثر انداز انہی کو ہو رہا ہے جو روزانہ پڑھنے والے اخبار یا کالمز پڑھ کے کچھ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں. یہ جو ٹیلی ویژن ہے اس میں نہ ہم کو کچھ پڑھنا پڑ رہا ہے، صرف آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں، وہ آپ کو سناتا رہے گا. تو ایک ایسی پیسو تھاٹس ڈیولپ ہوتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اگر یہ جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہوں گی. تو اس پیسو تھاٹ کی وجہ سے ہم کو ضرورت ہے، جیسے ویکسینیشن ہوتی ہے نا بچوں کی، ایک ایسی ویکسینیشن کی جائے جس میں بتایا جائے کہ بھائی دیکھو ہر چیز کو قبول نہیں کرنا ہے. اس میں جو قبولیت کا درجہ اس وقت آئے گا جب آپ اپنے کردار کو، اپنے مزاج کو سوچیں گے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ ساری چیزیں چاہے اچھی ہوں چاہے بری ہوں وہ لوگ سننے لگیں گے، دیکھنے لگیں گے. اب جیسے میں اپنے بیٹے سے میں نے پوچھا کہ یہ جو ٹاک شو ہو رہا تھا اس میں کون سب سے اچھا بول رہا تھا، تو کہتے ہیں یہ سب سے اچھا بول رہا تھا. میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ شور کر رہا تھا اور یہ کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا. امپیکٹ اس کا پڑ گیا. نہیں، وہ بولنے نہیں دیتا تھا کسی کو، کہنا ایسے ہی کرنا چاہیے، کسی کو بولنے نہیں دینا چاہیے.
ابھی کہاں سے اس نے سیکھا ہے جی؟ نہ ٹیچر نے اس کو بتایا ہوگا، وہ میڈیا میں دیکھ رہا ہے کہ جتنے ٹاک شوز میں بڑھ بڑھ کے جو بولتا ہے، تو یہ وہ ہڈن میسج ہے وہ جو بچوں کو بھی جا رہا ہے۔ اب بہت سے ایسے لفظ ہیں، جیسے اب انگریزی بولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ اظہار تو ضرورت ہے، لیکن اس پروگرام کے جو ویورز ہیں، اگر وہ انگریزی کے 2 لفظ مس کر جائیں، نہیں سمجھ سکیں، تو پورا پیسج نہیں سمجھ آتا ان کو۔ اچھا، یہ تکلیف کب ہو جاتی ہے؟ تو پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ پڑھے لکھوں کا پروگرام چھوڑو اس کو۔ اب اگر پڑھے لکھوں کے پروگرام میں آئیے تو وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے ہم اب سوچنا شروع ہم نے کیا نہیں آج تک، ہم سمجھتے رہے کہ صرف میڈیا ہی کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ اسکول بھی ہوں گے، کالج بھی ہوں گے، ہمارے سوچنے کا انداز بھی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم میڈیا کو تمام کا تمام بلیم نہیں کر سکتے جی۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خود ہم کو ایک ایکٹیو تھنکر ہونا پڑے گا۔ ایکٹیو تھنکر ہونا پڑے گا جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈیٹا ہم کو مل رہا ہے وہ ڈیٹا قبول نہ کر لیا جائے، بلکہ خود بھی کچھ سوچا جائے، خود بھی کچھ حقیقت پہ نظر ڈالی جائے، تب وہ بات بنے گی جی۔ تو جتنے ڈیولپڈ نیشنز ہیں اس کے اندر میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہمارے یہاں اس لیے نہیں کر تو رہا ہے، لیکن صرف ذرا سا فرق یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے انٹرٹینمنٹ کم ہے، باہر نکل نہیں سکتے، رات میں واپس نہیں آ سکتے، تو we watch تو it وہ more۔ سارا ایکسائٹمنٹ ٹیلی ویژن پہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اب وہ ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے لگتا ہے کہ جی وہ اگر قانون پہ کوئی بات ہو رہی تو سب مل کے کرکٹ میچ کی طرح اس پہ کمنٹ کر رہے ہوں، جی، تو کمنٹری چلتی ہے جی۔ اچھا، وہ ہم اس پہ اور بھی بات کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے۔ چھوٹے سے بریک ہے ویورز، کہیں نہیں جائے گا، we'll be right back۔